يا أيها الذين آمنوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اسٹیج پر رونا افروز محترم صدر مجلس و دیگر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہن، اشتہار کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع نکاح کے تعلق سے جو رسوم و رواج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ نکاح ہماری ایک انسانی ضرورت بھی ہے ایک سماجی ضرورت بھی ہے، اور اسلام نے اسے عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ اسلام کے اندر نکاح محض اپنی خواہش کی تسکین کا نام نہیں، اسلام کی نظر میں نکاح عبادت ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے اس رشتے کے لیے لفظ نکاح استعمال کیا۔ ہم لوگ عام طور سے شادی کہتے ہیں، شادی قرآن و حدیث کا لفظ نہیں، شادی تو فارسی کا لفظ ہے۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، لیکن اسلام نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے نکاح یا عقد۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے گھلنا ملنا، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز میں باندھ دینا۔ گویا لفظ نکاح یہ بتا رہا ہے کہ یہ محض خوشی کا نام نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ میاں بیوی کے بیچ میں محبت، ہمدردی اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کا ایک عہد و پیمان ہے جسے شریعت نے نکاح کہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں میاں اور بیوی کے رشتے کا ذکر کرتے ہوئے بڑی عجیب بات بیان فرمائی سورہ روم کے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی
बड़ी निशानी ये भी है کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اس نے نکاح کے بندھن کے ذریعہ، شادی کے ذریعہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، ایک دوسرے کے رشتے میں پرو دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ رشتہ، میاں بیوی کا یہ رشتہ محض اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ اے مردو تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ اس سے بہترین لفظ نہیں ہو سکتا نکاح کی ترجمانی کرنا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو سکون دیتے ہیں، شادی ایک انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے بیچ میں ایک عجیب قسم کی محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ دو لڑکا لڑکی جب شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، الگ الگ خاندانوں سے، الگ الگ علاقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، جیسے ہی دونوں کے بیچ میں میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب محبت دونوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ شوہر بھی بیوی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بیوی بھی اپنے شوہر کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آج پتہ نہیں کیسے کیسے رشتے بن رہے ہیں، بغیر شادی کے آج لوگ ساتھ میں رہ رہے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ کا دور۔ لوگ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، لڑکیوں سے دوستی ہو رہی ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر آج ہمارے سماج میں گھس رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کر دی کہ آپس میں جو پیار ہے، جو محبت ہے، وہ شادی کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتی ہے۔ شادی کے علاوہ کوئی بھی طریقہ ہم اپنائیں گے اس میں ہوس پوری ہو جائے گی، اس میں ہماری جنسی تسکین ہو جائے گی، لیکن محبت نہیں پیدا ہو سکتی۔ محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی ایک صحیح حدیث میں فرماتے ہیں، کہاں جا رہا ہے، لم نر للمتحابین مثل النکاح، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگوں کے بیچ میں محبت پیدا کرنے کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ نکاح کے جیسی محبت نہیں پیدا ہوتا۔ وہ جو کالجوں میں پارکوں میں گھومتے ہیں وہ محبت نہیں، وہ محبت کا مذاق ہے۔ محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ اور نکاح کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر مرد کے اندر عورت کے لیے کشش رکھی ہے، عورت کے اندر مرد کے لیے کشش رکھی ہے، یہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے نکاح۔ ابھی ہمارے صدر محترم اپنی تقریر میں بیان فرما رہے تھے کہ نکاح کے علاوہ جتنے طریقے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے وہ متعہ ہو، تمام طریقے حرام ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہیں شادی کی طاقت ہو تمہارے پاس، اگر جسمانی طور پر تم اس لائق ہو کہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتے ہو، اور مالی اعتبار سے تم اس لائق ہو کہ اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہو، پلا سکتے ہو، پہنا سکتے ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، تو شادی کر لو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہ جھک جاتی ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، انسان زناکاری سے، غلط کام سے بچ جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟
ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ آج ہمارے سماج میں زناکاری عام ہو گئی. کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی چوراہا، کوئی نکڑ آج پاک صاف نظر نہیں آ رہا. آج ہمارا نوجوان سر سے پیر تک گندگی میں ڈوب چکا ہے. کیا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں آتی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے آئے؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کو رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنا. وہ بوجھ جو لوگوں نے اپنے اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا، اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. اسی لیے ہمارے نبی کا انٹروڈکشن کرتے ہوئے، ہمارے نبی کا تعارف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہمارا نبی تمہارے اوپر جو بوجھ ہے، جو بیڑیاں ہیں، ان بیڑیوں کو تم سے اتارنے کے لیے، اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہے. اسلام کے آنے کے پہلے لوگوں نے نہ جانے کتنی بیڑیاں اپنے اپنے سروں پر ڈال دی تھی، اپنے اپنے پیروں میں ڈال دی تھی. مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی آج ہم نے نہ جانے کتنے رسم و رواج کے بندھن میں اور بیڑیوں میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے. ہر برادری کی اپنی رسمیں، ہر محلے اور علاقے کی اپنی اپنی رسمیں. میرے نبی نے تو فرمایا تھا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو. لیکن آج ہمارے نکاح کے اندر کوئی چیز آسان نہیں رہ گئی. اتنا مشکل کر دیا. خاص طور سے بیٹی کی شادی کرنا ایک غریب باپ کے لیے پہاڑ ہو گیا. نوبت یہاں پہنچ گئی کہ بیٹی پیدا ہونے پر آج بیٹی کے بھوشیہ کے بارے میں سوچ کر، بیٹی کی جوانی کے بارے میں سوچ کر، بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچ کر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک باپ کی وہی سوچ ہو جاتی ہے جو 1400 سال پہلے عرب کے جاہل سماج میں تھی، میرے نبی کے آنے کے پہلے مکہ کے سماج میں تھی. 1400 سال پہلے کا حال یہ تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. 1400 سال پہلے جب کسی باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ غم کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے کالا پڑ جاتا تھا. یہ کون سا بوجھ میرے گھر میں آ گیا ہے، یہ کون سی پریشانی میرے گھر میں آ گئی ہے، یہ کون سی مصیبت میرے گھر میں نازل ہو گئی ہے. بیٹی کا چہرہ دیکھ کر بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد ہی باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور باپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا ایمسکہ علی ہون، کہ کیا کروں، اس بیٹی کو پالوں پوسوں، بڑا کر کے اپنے آپ کو ذلیل کروں، ام یدسہ فی التراب، یا زمین میں گڈھا کھود کر اس بیٹی کا کام ختم کروں. آج ہماری وجہ سے وہ حالات آج پیدا ہوئے. کتنی رسمیں، نکاح نہیں پہاڑ بن گیا. آج ایک غریب آدمی اپنی لڑکی کی شادی کرے تو اس کے دانتوں تلے پسینہ آ جائے. میرے نبی کے زمانے میں کیسے شادی ہوتی تھی؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد ابن ربیعہ کے ساتھ کر دیا. ذرا غور سے سنیے گا، نبی نے بھائی چارہ کر دیا. یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے. نبی نے نام لے لے کر سب کا بھائی چارہ کرا دیا. آج ہماری اپنے سگے بھائی سے نہیں پڑتی، سگے بھائی سے ایک ایک فٹ زمین کے لیے آج خون خرابہ ہوتا ہے. میرے نبی کی ایک
زبان پر مدینہ کے انصاریوں نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کو اپنی زمین دے دی، اپنا مال دے دیا، اپنا گھر بار دے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیعہ کے ساتھ۔ حضرت سعد بن ربیعہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن، اے میرے بھائی، آؤ میں اپنا آدھا مال تم کو دے دیتا ہوں، اپنی آدھی زمین تم کو دے دیتا ہوں، آدھی پراپرٹی تم کو دے دیتا ہوں۔ لیکن وہ بھی غیرت مند تھے، خوددار تھے۔ کہا کہ نہیں میرے بھائی، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارے گھر بار میں برکت دے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ۔ بازار گئے اور گھی اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ چھوٹی سی چیز سے بزنس شروع کیا، گھی اور پنیر سے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، اور پہلے ہی دن منافع کمایا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوئے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف راستے میں جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے پر زردی کا نشان ہے۔ اب ہمارے بہت سارے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ جو زردی کا نشان لگا تھا، اس کا مطلب کہ نبی کے زمانے میں بھی ہلدی مہندی کی رسم تھی، نبی کے زمانے میں بھی اٹن پوتی جاتی تھی، ہلدی پوتی جاتی تھی۔ یہ غلط فہمی آپ نہ پائیے، یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عرب کے اندر عورتیں خوشبو لگاتی تھی جو زعفران سے بنتی تھی، اور اس کا اثر جو ہے میاں بیوی کی ملاقات کے بعد شوہر کے کپڑے پر رہ سکتا ہے، وہ کوئی ہلدی نہیں ہے، معاف کیجیے۔ نبی نے نشان دیکھا، آپ نے پوچھا کہ ماں ماذا عبد الرحمن، یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ تزوجت امرأة من الانصار، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی۔ ہمارے یہاں لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو پہلا سوال لڑکے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ملا؟ نبی نے پہلا سوال کیا ماں سکتا ہی نہیں، کیا دیا؟ دیکھ رہے اسٹینڈرڈ بدل گئے، پیمانے بدل گئے، گنگا الٹی پہنے لگے۔ نبی اپنے صحابی سے پہلا سوال کر رہے ہیں، ماں سکتا ہی نہیں، مہر میں تم نے کیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نواکم من ذهب، یا رسول اللہ تھوڑا سا سونا دیا ہے، سونے کی ڈلی، سونا دیا ہے، اس کا مطلب پیسے والے ہیں۔ شادی ہو گئی، نبی کو پتا نہیں ہے، نبی کپڑے پر زردی کا نشان دیکھ کے پوچھتے ہیں، تب پتا چلتا ہے کہ شادی ایسی شادی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح۔ اس زمانے میں بکری بکرا لوگ عام طور سے پالتے تھے، ایک بکری ان کے لیے معمولی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بکری ہی ذبح کرو لیکن ولیمہ۔ یہ شادی کی ہوگی شادی، شادی میں نبی کو انویٹیشن نہیں ملا، اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں چلا کہ شادی کب ہوئی، کب بارات گئی، کب جہیز ملا، کب منگنی ہوئی، کب ہلدی ہوئی، کب لڑکی والوں نے آ کے لڑکے کو انگوٹھی پہنائی، کچھ نہیں، شادی ہو گئی۔ ہمارے یہاں شادی کے پہلے اور شادی کے بعد نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں، کتنے راستے ہیں، کتنے سفر ہیں، تب طے کرنے کے بعد تب جا کے جناب شادی ہوتی ہے۔ پہلے رشتہ طے ہوتا ہے، اب لڑکی والے آئے، لڑکا والے آئے لڑکی دیکھنے کے لیے، تو اب چلو بھائی چھوٹی موٹی دعوت کا انتظام۔ اس کے بعد ایک رسم ہوتی ہے پکی کی رسم، پکی کرنے آئے، ابھی تک کچا تھا، پکا کرنے آئے۔ اب جو پکا کرنے آئے ہیں اس میں بھی لڑکی کے باپ کا کئی ہزار روپیہ ڈل گیا۔ اس کے بعد صاحب لڑکی والے لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں، سونے کی انگوٹھی۔ ہر جگہ یہ رواج نہیں ہے لیکن کہیں کہیں ہے، سونے کی انگوٹھی مرد کو پہنائی جا رہی ہے۔ کیا اسے پتا نہیں؟ ایک عام مسلمان کو بھی یہ پتا ہے کہ اس امت کے مردوں کے لیے پیارے نبی نے سونا حرام قرار دیا ہے، سونا اور ریشم حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہنائی جائے۔ اچھا کون پہنا رہا ہے؟ ساس پہنا رہی ہے، اگر کوئی سالی ہے تو سالی پہنا رہی ہے۔ ارے بھائی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور جب تک شادی نہیں ہوئی ہے وہ ساس بھی اس مرد کے لیے غیر محرم ہے۔
اس کو انگوٹھی پہنا دیں، یہ غلط نہیں ہے؟ ایک مرد نے ایک غیر محرم لڑکی کو دیکھا، یہ بھی زنا ہے۔ ایک مرد نے غیر محرم لڑکی کو چھوا، یہ بھی زنا ہے۔ ایک مرد غیر محرم لڑکی کے پاس چل کر گیا، یہ بھی زنا ہے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، ہر انسان کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے۔ وزنا اللسان النطق، زبان کا زنا غلط گندی بات زبان سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقلب یتمنا ویشتہی، انسان کے دل میں غلط کام کرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، والفرج یصدقہ او یکذبہ، اور پھر انسان غلط کام کر ڈالتا ہے یا نہیں کرتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات۔ تو یہ رسم ہو رہی ہے۔ اچھا، نبی کے زمانے میں شادیاں کیسی ہیں؟ بخاری شریف کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، اور ابھی میں حدیث پڑھنے کے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری شریف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ امام بخاری ایک ہی حدیث کو کئی بار لاتے ہیں۔ ایک عام آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ امام بخاری کو ہو کیا گیا، ایک ہی حدیث کو بار بار لا رہے ہیں، لیکن امام بخاری ایک حدیث کو بار بار کیوں لا رہے ہیں، یہ جب اس پر غور کیا جائے تب سمجھ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں۔ بخاری شریف امام بخاری کا وہ کارنامہ ہے۔ آج بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے امام بخاری تو خالی حدیث جانتے تھے، فقہ نہیں جانتے تھے۔ کون سی فقہ نہیں جانتے تھے بھائی؟ امام بخاری سے فقہ تو بڑے بڑے لوگوں نے سیکھی ہے۔ فقہ کس کو بولتے ہیں؟ حدیث سے، قرآن سے مسئلے کو کیسے نکالا جائے، اسی کا نام فقہ۔ اور امام بخاری کی صحیح بخاری ہمیں بتاتی ہے کہ حدیث سے مسئلہ کیسے نکالا جائے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہے انی وہبت نفسی لک، اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ گھمایا۔ تھوڑی دیر تک وہ عورت کھڑی رہی۔ اللہ کے رسول کے ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لم یکن لک بہا حاجۃ فزوجنیھا، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے میری شادی کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری شادی کرا دیتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہے دینے کے لیے؟ حل عندک شیء، کچھ ہے تمہارے پاس؟ وہی سوال یہاں لڑکی والوں سے سوال ہوتا ہے کہ کیا دیں گے بھیا؟ یہاں میرے نبی لڑکے سے پوچھ رہے ہیں، مرد سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ صحابی کہتے ہیں لیس عندی الا ازاری، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک لنگی ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا لنگی دے دو تو تم ننگے بیٹھو گے؟ تم اس کو اپنی لنگی دے دو گے تو تم گھر میں بغیر لنگی کے رہو گے؟ آپ نے فرمایا گھر جاؤ، التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ تلاش کرو، اگر تمہیں لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملے تو وہی لے کے آؤ۔ صحابی گھر گئے، تلاش کیا، پورا چکر لگا دیا، کچھ نہیں ملا۔ آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا حل معک من القرآن شیء، تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں صورت یاد ہے، صورت و قضا و قضا و قضا، مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے قرآن کی ان صورتوں کے بدلے میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ارے بارات کہاں گئی؟ جہیز کہاں گیا؟ یہ کیسی شادی، یہ کیسا نکاح؟ اس میں نہ اماں کے ارمان پورے ہو رہے ہیں، نہ ابا کے شوق پورے ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا یہ کہے اپنے ماں باپ سے کہ میں بارات نہیں لے کے جاؤں گا، میں جہیز نہیں دوں گا، تو آج کل کے ماں باپ جانتے کیا جواب دیتے؟ تم ہی بڑے پکے دیندار بنے بیٹھے، ارے ہمارا کوئی شوق نہیں، ہمارا کوئی ارمان نہیں، زندگی بھر اسی لیے تمہیں پالا پوسا ہے۔
شادی ہو گئی. اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں 9 جگہ بیان کیا. سیم حدیث، سیم الفاظ. اب کوئی پوچھے امام بخاری سے کہ بھئی آپ نے اس حدیث کو 9 جگہ کیوں پوچھا؟ امام بخاری اس حدیث کو 9 جگہ بیان کرتے ہیں اور ایک حدیث سے 9 مسئلہ نکالتے ہیں. ایک جگہ اس حدیث پر امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کتاب النکاح کے اندر، السلطان ولی، بادشاہ وقت بھی کسی لڑکی کا سرپرست بن سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اس عورت کا سرپرست اپنے آپ کو بن کے آپ نے کہا کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ بادشاہ وقت، خلیفہ وقت بھی کسی لڑکی کا گارجین بن سکتا ہے. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب و فضائل القرآن میں پیش کیا اور اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا، خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا سب سے اچھا آدمی. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب و فضائل القرآن میں نقل کیا اور باب قائم کیا کہ قرآن کو یاد کرنا چاہیے، اس کو بائی ہارٹ کرنا چاہیے، اس کو میمورائز کرنا چاہیے. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب النکاح میں بیان کیا اور مسئلہ قائم کیا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کی شادی کرا دینی چاہیے. اس طریقے سے امام بخاری نے 9 جگہ ایک حدیث کو بیان کیا. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کے زمانے میں شادیاں کیسے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب. کالے کلوٹے تھے اور چہرے پر دانا ہونا بھی نہیں تھا، لیکن بڑے سیدھے سادے تھے. اللہ کے نبی کے بڑے چہرے پہ صحابی، جلیبیب نام تھا ان کا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے. ان کی لڑکی بیوہ ہو گئی تھی، اس کا شوہر مر گیا. جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس تمہاری لڑکی کے لیے رشتہ ہے. صحابی نے سمجھا کہ نبی خود شادی کرنا چاہتے. کہا اے اللہ کے رسول، میری تو خوش نصیبی ہے کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ شادی کریں. آپ نے فرمایا میں نہیں، میں اپنے صحابی کے ساتھ تمہاری لڑکی کی شادی کرانا چاہتا ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ؟ کہا جلیبیب کے ساتھ. صحابہ کو پتا ہے کہ جلیبیب کالے کلوٹے ہیں، چہرے پر دانا بھی نکلا ہوا. صحابی سوچ میں پڑے. کہا اے اللہ کے رسول، میں ایک بار اپنے گھر میں مشورہ کر لیتا ہوں، بچی کی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں. نبی نے کہا ٹھیک. مسند احمد کی روایت ہے اور اللہ مشورہ برموت نے اس روایت کو صحیح کرایا. گھر پہنچے، لڑکی کی ماں سے کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے. لڑکی کی ماں خوش ہو گئی کہ چلو میری بیٹی نبی کی بیوی بنے گی، اس سے بڑھ کے کیا بات ہے. کہا کہ نہیں، نبی اپنے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، اللہ کے نبی حضرت جلیبیب کے ساتھ ہماری بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے. لڑکی کی ماں جواب دیتی ہے کہ میں ہرگز اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب کے ساتھ نہیں کروں گی. کتنے بڑے بڑے رشتے آئے میں نے ٹھکرا دیے. میں اس انسان کے ساتھ، اس کالے کلوٹے انسان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی نہیں کروں گی. وہ لڑکی جس کی شادی کی بات چل رہی تھی، وہ گھر کے اندر پردے میں ساری باتیں سن رہی ہے. وہ سامنے آ کر کہتی ہے اتردون قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے پیارے ابو جان، اے میری پیاری امی جان، اس رشتے کو ٹھکرانے کے پہلے ایک بار یہ ضرور غور کر لینا، یہ رشتہ پیارے نبی نے پیش کیا ہے، یہ پیارے نبی کا فرمان ہے. اگر ہم نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو ہمیں اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اتردون قول الرسول، کیا آپ اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرائیں گے؟ لڑکی کا باپ تیار ہوا، آپ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی برکت کی دعا کرتے ہیں، خاص طور سے لڑکی کے حق میں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کو پتہ ہے کہ لڑکا کالا ہے، کلوٹا ہے، چہرے پر دانا نکلا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ نبی نے رشتہ پیش کیا ہے، اور جب نبی نے رشتہ پیش کیا ہے تو ذمہ داری نبی کے کندھے پر چلی گئی. اس کا مطلب نبی جانتے ہیں کہ یہ لڑکا کالا ہے، کلوٹا ہے، لیکن ہیرا ہے، انمول ہے. نبی کے اوپر ذمہ داری ڈال دی تو نبی نے اس لڑکی کے لیے دعا کی، اللہم صب علیہا صیبا نافعا. اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما اس عورت کے اوپر. ولا تجعل عیشہا کدن کدن، اور اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہ آئے. شادی ہو گئی، نہایت خوبصورت عورت تھی. شوہر بالکل کالا کلوٹا، بیوی نہایت خوبصورت. نبی کے زمانے میں ایسے بھی رشتے ہو جایا تھے. آج اگر ایسا رشتہ ہو جائے تو لڑکی دوسرے دن بھاگ جائے.
شادی ہوئی, دونوں میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک جہاد کا موقع پیش آیا, غزوے کا موقع پیش آیا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں شہید ہوئے. جنگ ختم ہونے کے بعد جب شہیدوں کی لاشیں تلاش کی جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں ہل تفقدون من احد, کیا کسی کی لاش نہیں مل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فلاں کی لاش نہیں مل رہی. صحابہ کو خیال بھی نہیں گزرا کہ اس کالے کلوٹے صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کو چنتا ہوگی. آپ نے فرمایا ہل تفقدون من جلیبیب, جلیبیب کی لاش بھی نہیں مل رہی ہے. جلیبیب کی لاش ملتی. جلیبیب کے آس پاس 9 کافروں کی لاشیں بھی ہوتی ہیں. 9 لوگوں کو مارنے کے بعد کسی نے دھوکے سے حضرت جلیبیب کو مارا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب کو دیکھتے اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا منی وانا منہ, میں اس سے تعلق رکھتا ہوں, یہ مجھ سے تعلق رکھتا ہے, یہ میرا ہے, میں اس کا. اور حدیث کے الفاظ ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, پیارے نبی نے حضرت جلیبیب کی لاش کو, ان کے جسم کو اپنے کندھے پر ڈال لیا. جنازے کی چارپائی نہیں ہے. ہائے اس صحابی کا مقام کیا ہوگا جس کے جنازے کی چارپائی کی جگہ پیارے نبی کے کندھے اس کو سواری دے رہے ہوں. میرے نبی نے اپنے کندھے پر حضرت جلیبیب کو سوار کیا. قبر کھودی گئی, میرے پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اٹھایا. یہ نبی کے صحابہ ہیں. یہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے اور ان کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہم نماز تو نبی کے طریقے پر پڑھتے ہیں, روزہ تو نبی کے طریقے پر رکھتے ہیں, زکوٰۃ تو نبی کے بتائے ہوئے دین کے مطابق کرتے ہیں, لیکن شادی بیاہ اپنے حساب سے. ہمارے یہاں شادی بیاہ میں سب سے اہم چیز جو مانی جاتی ہے وہ ہے بارات. لڑکی کا باپ بیچارہ جو پہلے ہی تمام تیاریوں اور جہیز وغیرہ میں الجھا ہوا ہے, لڑکے کا باپ اس سے کہتا ہے کہ دیکھیے بھائی, ہمارے سارے رشتہ دار ملا کے تقریباً 100 ہو جاتے ہیں. 100 تو ہمارے رشتہ دار ہو گئے, اب باقی اڑوس پڑوس محلے والوں کو تو پوچھنا ہی پڑے گا, تو کل ملا کے 200 لوگ ہو گئے. باقی ہمارے 50 کچھ غیر مسلم لوگ بھی رہیں گے, ان کے لیے آپ الگ سے تھوڑا پوری سبزی کا انتظام کر دیجیے گا. کل 250 لوگ ہیں. اب لڑکی کا باپ سوچتا ہے کہ بھائی 250 لوگ ہیں, 50 وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو بیچارے ایسے ہی کسی کی شادی دیکھ کے اچھا کپڑا اچھے لنگی پہن کے چلے آتے ہیں, تو 300 لوگوں کا انتظام ہو. یہ جو بارات ہے پورے حدیث کی کتابوں میں کہیں آپ کو نکاح کے بعد میں کہیں کتاب البارات نہیں ملی. قرآن کی آیت تو چھوڑو, حدیث کی کتاب تو چھوڑو, پورے عربی زبان میں کہیں بارات کا لفظ موجود نہیں. یہ دراصل ہمارے ہندوستان میں ہمارے بہت سالوں سے ہم جن ہندو بھائیوں کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں, یا بہت سارے لوگ جو کنورٹ ہوئے ہیں, ریورٹ ہوئے ہیں, ہم نے ان کی بہت ساری رسم و رواج کو ایڈاپٹ کر. یہ بارات دراصل بر یاترا ہے. جب پہلے کے زمانے میں ہندوؤں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو چونکہ ہندو لوگوں کے یہاں لڑکی کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا, ان کے یہاں وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے, بلکہ بڑے بڑے جو راجپوت ہوتے ہیں, جن کی بڑی بڑی جاگیریں ہوتی ہیں, زمینیں ہوتی ہیں, ان کے یہاں تو اگر 5 بیٹے ہیں تو 5 بیٹوں میں صرف بڑا والا بیٹا وارث ہوتا ہے, باقی نہیں وارث. اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے, ہماری 50 بیگھہ زمین ہے, اب 5 بھائی ہیں, 5 میں بٹ جائے گی. کوئی پوچھے گا بھائی تمہارے پاس کتنی زمین ہے, تو ہر بھائی کہے گا میرے پاس 10 بیگھہ ہے. تو اب 50 بیگھہ زمین کا وارث بڑا بھائی بنے گا. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی پوچھے گا بھائی تمہارے پاس کتنی زمین ہے, تو جواب ملے گا 50 بیگھہ. یہ سوچ, جہاں بڑے لڑکے کے علاوہ کسی لڑکے کو وراثت میں ملتی ہو, وہاں لڑکی کو وراثت ملے گی. اسلام کے اندر تو پورا ایک سسٹم ہے, مما قل منہ او کثر. ماں ہے تب بھی زمین جائیداد میں حصہ ملے گا, بیٹی ہے تب بھی زمین جائیداد میں حصہ ملے گا, بہن ہے تب بھی زمین جائیداد میں حصہ ملے گا. اس کا پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک طریقہ ہے, لیکن ہندو دھرم میں ایسا کچھ نہیں. اب اس کی پورتی کیسے کی گئی؟ شادی ہوئی تو کچھ دان دہیز دے دیا. اب دان دہیز
سے سینکڑوں سال پہلے لڑکے والے دوسرے گاؤں کے، لڑکی والے دوسرے گاؤں کے، اب وہ ڈھیر سارا دان دہیج لے کر جب جانے لگیں گے تو راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، تو ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے لڑکا اپنے ساتھ پوری ایک فوج لے کے جاتا ہے، اور لڑکی کے یہاں 3-4 دن تک آرام سے دعوتیں چلتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر یہ دہیج کا سامان لے کر واپس آتے ہیں۔ یہ ہے پر یاترا جو ہمارے یہاں بارات ہے۔ ارے کبھی انسانیت کے ناطے سے، ابھی بقرعید کا تہوار گزرا ہے، بقرعید کے 10-12 دن پہلے اگر ہم اپنے گھر میں کوئی بکرا لے آتے ہیں، اس بکرے کے ساتھ بچے کھیلنے لگتے ہیں، گھماتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، بچوں کو اس بکرے سے پیار ہوتا ہے۔ بقرعید کے دن جب بکرے کی قربانی ہوتی ہے، وہ بچہ جس نے بکرے کو ٹہلایا تھا، گھمایا تھا، بچے سے، اس بکرے سے ایک محبت ہو گئی تھی، وہ بچہ رونے لگتا ہے۔ 10 دن کی 12 دن کی اس بکرے کے ساتھ جو انسیت تھی، جو محبت تھی، اس بچے کے دل میں آ جاتی ہے، وہ بچہ رونے لگتا ہے، گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں بہت سارے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو 18 سال 20 سال تک پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، پھر اس نے تمہارے حوالے کر دیا، اس نے تمہارے حوالے کر دیا، اپنی پوری زندگی کی کمائی تمہیں دے دی، اور تم اس کے گھر بیٹھ کے مرغا توڑتے ہو، اس کے گھر بیٹھ کے بریانی کھاتے ہو۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، اور یہ رسم صرف تقریروں سے ختم نہیں ہوتی، یہ عملی اقدام کرنے سے یہ رسم۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو ودا کرتا ہے، ٹھیک ہے، شادی ہے، خوشی ہے، لیکن حقیقت میں لڑکی کے گھر والوں کے گھر ایک ماتم کا سما ہے، ان کے گھر سے ایک فرد جا رہا ہے، لڑکی ودا ہو رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چھوٹے بڑے بھائی ہو رہے ہیں، باپ کی آنکھوں میں نمی ہے۔ حقیقت میں ایک احساس تو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، لیکن حقیقت میں ایک افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور ہم اس مجبوری میں لڑکی کے گھر بیٹھ کر دعوت کھاتے ہیں۔ اسی لیے ایک بڑی اہم بات یاد رکھیے کہ اسلام نے شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکی کے گھر والوں پر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے۔ یہ اسلام کی اپنی فلسفی ہے، اسلام کا اپنا ایک فلسفہ ہے۔ لڑکی کے ذمہ کوئی خرچ نہیں، لڑکی کے باپ کے ذمہ کوئی خرچ نہیں، ورنہ کبھی آپ نے غور کیا، شادی لڑکے کی بھی ضرورت ہے، لڑکی کی بھی ضرورت ہے، لیکن مہر لڑکے کو دینا ہے، لڑکی کو نہیں دینا ہے۔ یہاں اسلام کا وہی نظریہ کام کر رہا ہے کہ ذمہ داری تمہیں اٹھانی ہے مرد صاحب، مردانگی صرف عورت کے اوپر دھاک جمانے کے لیے نہیں ہے، اس کا خرچ بھی آپ کو۔ اسی لیے قرآن کی وہ آیت جس کو پڑھ کے ہمارے مرد حضرات اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حاکم بنایا، یہ جو نگراں بنایا، یہ جو قوام بنایا، اس کی حقیقت بھی واضح فرمایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر، نیچرل طور پر مرد کے اندر عورت سے زیادہ دماغ بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں کچھ زیادہ نوازا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کوئی عورت پھولن دیوی بن جائے، مایا وتی بن جائے، اس سے اصول نہیں ختم ہو جاتا۔ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور تھی، کمزور ہے، کمزور رہے گی، قدرت نے بنایا۔ اور میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اسی لیے اسلام نے طلاق کا رائٹ بھی مرد کو دیا۔ عورت مجبوری میں کھلا دے سکتی ہے، لیکن طلاق کا رائٹ جیسے یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، چاہے مرد طلاق دے دے چاہے عورت دے دے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو روز طلاق ہو، شادی کا موقع طلاق کا ہوتا۔ انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول اتنا نہیں ہے جتنا ایک مرد کو۔ تو مرد کے اوپر ذمہ داری ہے خرچ کرنے کی بھی، مہر دینے کی بھی، اور ولیمہ کرنے کی۔ اچھا، ولیمہ کی بات آ گئی ہے تو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ اب صاحب ایک غریب آدمی ولیمہ کرتا ہے، 100 لوگوں کو بلاتا ہے، اور کوئی کروڑ پتی آدمی ولیمہ کرتا ہے تو 1000 لوگوں کی دعوت کرتا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ
भैंस के गोश्त में काम चला लेता है। अमीर आदमी के यहाँ 5-6 तरीके की डिशेज। अब इसमें क्या मसला है? वलीमा इंसान कितना करे, कैसा करे। शरीयत ने कोई लिमिटेशन नहीं बनाई, कोई आपको बाउंड नहीं किया, कोई हद नहीं। लेकिन शरीयत ने एक उसूल बताया है कि फजूल खर्ची न होने पाए। अब फजूल खर्ची के लिए शरीयत में 2 वर्ड यूज किए गए, एक इसराफ, एक तब्ज़ीर। इसराफ के बारे में फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो लेकिन इसराफ से काम न लो। अल्लाह तबारक व तआला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ का मतलब होता है जरूरत की जगह जरूरत से ज्यादा खर्च करना, इसका नाम इसराफ है। और तब्ज़ीर कहते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। खबरदार तब्ज़ीर मत करना, तब्ज़ीर करने वाले शैतानों के। ये तब्ज़ीर क्या है? तब्ज़ीर का मतलब होता है गलत जगह जरूरत से ज्यादा पैसा। एक अमीर आदमी का घर सजावटों से भरा पड़ा, उसके घर का एक एक कोना कोना लाइटिंग से जगमग जगमग करता। उस अमीर आदमी के बगल में गरीब की बेटी रहती है, उसके पास भी सोच है, उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिल है। वो सोचती है कि मेरा बाप मेरी पर शादी करे, मेरा घर तक इन रोशनियों से मुनव्वर होगा। अमीर आदमी के घर में 5 तरह की डिशेज बनती है, खाया कम जाता है, फेंका ज्यादा जाता है। गरीब आदमी की लड़की बूढ़ी हो रही है, उसके पास शादी का इंतजाम नहीं। ये जो तब्ज़ीर है ना, ये जो फजूल खर्ची है, ये जो पटाखे पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लाइटिंग पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 5-5, 6-6 तरीके की जो डिशेज बनाई जा रही है, ये समाज के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस को जन्म देती है, तबकाती शऊर को पैदा करती है। अमीर गरीब का एक जो फर्क है वो सामने आता है। इसीलिए शैतानों का भाई का फजूल खर्ची करने वाले शैतान। अच्छा जहेज कहां से आया? जहेज भी हिंदुआना रस्म, इस्लाम के अंदर कोई जहेज नहीं। और लोगों को जो ये मुगालता है कि अल्लाह के नबी ने तो हज़रत फातिमा को जहेज दिया था, बिल्कुल दिया था, मैं मानता हूं। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को क्या दिया था, वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने शादी के मौके पर हजरत फातिमा को एक चादर दी थी, एक मशकेजा दिया था और एक तकिया दी थी जिसके अंदर इज़खिर घास भरी हुई थी। इसका नाम जहेज है। तकिया, बर्तन और मशकेजा। लोग बोलते हैं मौलवी साहब अगर अल्लाह के नबी ने बर्तन दिया था, हमने फ्रिज दे दिया तो कौन सा गुनाह? वो उस जमाने का जहेज था, ये इस जमाने का जहेज। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी और मेरे नबी इंसाफ करने वाले, मेरे नबी कभी जुल्म नहीं कर सकते। अगर मेरे नबी ने हजरत फातिमा को जहेज दिया था तो आपने हजरत रुकैया को भी जरूर जहेज दिया होगा, हजरत उम्मे कुलसूम को भी जरूर जहेज दिया होगा, आपने हजरत ज़ैनब को भी जरूर जहेज दिया होगा। हजरत फातिमा के जहेज का जिक्र तो मिलता है, लेकिन बाकी बेटियों के जहेज का जिक्र क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि अल्लाह के नबी हजरत फातिमा के बाप भी थे और हजरत अली के गार्जियन थे। आपको ससुर का फर्ज भी निभाना था और बाप का फर्ज भी निभाना। ये सारा सामान हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गार्जियन की हैसियत से आपने हजरत फातिमा को दिया था, क्योंकि हजरत अली निहायत गरीब थे, उनके पास तो अपना रहने का मकान भी नहीं था। एक अंसारी के मकान में उन्होंने शादी की पहली रात गुजारी। और यहीं से एक बात ये भी साबित कि नबी के जमाने में रिश्ता करने में सूरत नहीं सीरत देखते। आज हमारे घरों में अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है, लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हमारी लड़की बीए है, लड़का इंटर है।
آج نہ جانے کتنے ایسے بہانے ہیں، اچھے رشتے، دیندار، اخلاق والا، با نمازی، متشرع قسم کے لڑکے کا رشتہ آتا ہے تو کریں۔ میرے نبی نے یہ وعید بھی سنائی تھی، اذا كتب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے لوگوں جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آ جائے جو دیندار گھر کا ہو، لڑکی والے اچھے اخلاق کے ہو، لڑکی اچھے اخلاق کی ہو، لڑکا اچھا ہو، لڑکا بھی اچھے اخلاق کا ہو، فزوجوہ تو تم فوراً شادی کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا۔ آج ہم نے اچھے اچھے رشتے ٹکرانے شروع کر۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، جب ایک لڑکی کی شادی کی جاتی ہے اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، تو اے لوگو تم دیندار لڑکی سے شادی کرو، دیندار کو ترجیح دو۔ ہم میں سے کتنے لوگ دیندار کو ترجیح دیتے ہیں؟ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا عقیدے کا گڑبڑ ہے، ایمان کا گڑبڑ ہے، نماز سے دور ہے، شراب پی رہا ہے، ہم نے صرف یہ سوچ کر شادی کر دی کہ لڑکے کا کاروبار۔ میرے بھائیوں یہی وجہ سے آج رشتوں میں برکت ہے۔ آج شادیاں ہو رہی ہیں لیکن اس سے زیادہ ٹوٹ رہی ہیں۔ آج ایسے ایسے کیس ہو رہے ہیں سماج میں جو بیان کے باہر ہیں۔ آج مسلمان گھروں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ لڑکے کی شادی کی عمر ہو گئی ہے لیکن ہم شادی نہیں کر رہے، ارے ابھی تو پڑھائی کر رہے ہیں، ابھی تو فیوچر پلاننگ چل رہی ہے۔ اسلام نے کب کہا کہ لڑکا پڑھائی کر رہا ہے تو شادی نہیں کر سکتا؟ لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ابھی ہماری لڑکی تو بی اے کر رہی ہے، بی اے کرے گی، ایم اے کرے گی تب ہم شادی کریں گے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ لڑکی پہلے بی اے کر لے پھر ایم اے کر لے پھر شادی کرو؟ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ غلام جو دوسروں کے دست نگر ہوتے ہیں، غلام جس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی، جو آقا کے انڈر میں ہوتا ہے، وہ بھی اگر نیک ہو شادی کرو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے لوگوں تمہارے غلام اور لونڈی بھی اگر شادی کے لائق ہوں ان کی شادی کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ غریب ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو امیر کر دے گا۔ شادی برکت لاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی شادی میں جتنی چیزیں سنت سے ثابت ہیں اتنے تک اپنی شادی کو محدود رکھیں، انشاءاللہ ہر چیز میں برکت۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو۔ آج مسجد میں نکاح ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، ایک بار لڑکی کو دیکھ لو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت ہے، اور اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور مقررین وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو شادی کا پیغام دیا، میں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں کو شادی کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا انظرت الیہا، تم نے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے دیکھا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، دیکھ لو، فإنہ احری ان یؤدم بینکما، دیکھنے سے تم دونوں کے بیچ میں محبت بڑھے۔ پتہ لگا کہ یہ ایک اسپیشل اجازت ہے کہ شادی اگر طے ہوئی ہے تو لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، دیکھنے بھر کی اجازت ہے۔ آج ہمارے سماج میں کہیں اتنی سختی ہے کہ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور کہیں اتنی چھوٹ ہے کہ شادی کے بعد لڑکا لڑکی کو پورا لائسنس مل گیا، ساتھ میں گھوم بھی رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمارے سماج میں نکاح کے سسٹم کو کمزور کر رہی ہیں، اور جب بھی سماج میں نکاح کا سسٹم کمزور ہوگا زناکاری کا درخت تناور ہوگا اور زناکاری کی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں
اپنے نبی کی سنت کے مطابق جب زندگی کا ہر کام کرنے کی توفیق دے تو شادی بیاہ بھی ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق سنت نبی اور سنت صحابہ کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جتنے لوگ بھی آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔